السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اچھے سے اچھا روزگار عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ عز و جل ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ 40 احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی احادیث ہے۔ الحمدللہ حدیث مبارکہ 40 کی 40 جو ہیں، اور ان کی جو تفصیل ہے وہ مفتی صاحب ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صرف میں نے یہ ویڈیو اس لیے ریکارڈ کی تاکہ آپ لوگوں کو انٹروڈکشن ہو جائے کہ 40 احادیث میں اس طرح کے طریقے سے ہم چلیں گے کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ویڈیوز جو ہیں وہ چھوٹے ہوں، بڑی لمبے ویڈیو نہ ہوں، تاکہ آپ آسانی سے ان احادیث کو یاد کر سکیں۔ ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ ان احادیث کو زبانی یاد کریں، اور ان احادیث کو جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہوں گی، بڑی احادیث نہیں ہوں گی، اور اس میں ہم پوری غور و فکر کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہمارے جو احادیث کورس کے جو ویڈیوز ہیں وہ لمبے نہ ہوں۔ کوشش کی جائے گی کہ ان کو 5 یا 6 منٹ کے راؤنڈ باؤنڈ رکھا جائے، تاکہ آپ آسانی سے جو ہے وہ بخود بھی بار بار سن کے سیکھ سکیں اور بچوں کو بھی سکھا سکیں۔ اب ہم نے یہ احادیثیں سیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہیں کہ ہم یہ احادیث سیکھیں گے اس وجہ سے کہ کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور ہم یہ احادیث سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھا کر دین کی تبلیغ کریں گے۔ اور آپ دیکھیں، جب آپ تبلیغ کا کام کریں گے تو جب آپ کسی بندے کو ساتھ بات کرتے ہیں، کسی کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، تو جب آپ ساتھ میں حدیث کوٹ کرتے ہیں اور حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ بتاتے ہیں، تو ایک تو اگلے بندے کے اوپر آپ کی تبلیغ کا اثر بھی ہوتا ہے، بات اس کی سمجھ میں بھی آتی ہے، اور آپ کی بات میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ تو اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ 40 احادیث کا کورس کریں، یہ 40 احادیث زبانی یاد کر لیں، ان کے مفہوم کو، ان کے ترجمے کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک حدیث سینڈ کی جائے، تاکہ آپ 2 دن میں اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لیں، اگلی احادیث آنے سے پہلے پچھلی آپ اچھے طریقے سے یاد کر چکے ہوں۔ 40 احادیث کی جو فضیلت ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ جہاں میں انسان جو ہے نا، انسان کو 40 احادیث یاد کرنے والے کی جو فضیلت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری امت میں 40 احکام دین کی احادیثیں جو ہیں وہ حفظ کرے، اور اسے اللہ عز و جل انشاءاللہ عز و جل اللہ اسے فقیہ یعنی عالم دینوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی سفارش بھی کروں گا، اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ ہم گناہ گاروں کو اگر ہم 40 حدیثیں یاد کرتے ہیں اور خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، تو اللہ عز و جل انشاءاللہ ہمیں علماء کے ساتھ اٹھائے گا، علماء کے، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قیامت والے دن علماء کے ساتھ اٹھنا اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جانا، یہ تو بڑے ہی کرم کی بات ہے۔ تو اس لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ 40 احادیث آپ خود بھی یاد کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں گے، اور ان کو اچھے طریقے سے ہمارے الحمدللہ پہلے واٹس ایپ پہ بھی ہم 40 احادیث کا کورس کروا چکے ہیں۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ یہ حدیث اگر لکھ لیتے ہیں تو پھر تو بہت ہی اچھا کام ہو جائے گا، لیکن اگر لکھ نہیں پاتے کسی وجہ سے، تو آپ جو ہے ان 40 احادیث کو زبانی یاد کریں، اور پھر ان کو اپنی پریکٹس میں رکھیں، ان کو اپنے دین کی تبلیغ میں شامل رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ احادیثیں جو ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی اور آپ کی پریکٹس میں آ جائیں گی، پھر یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ آگے احادیثیں جو ہیں وہ آپ کو مفتی صاحب جو ہیں وہ آڈیو میں بتائیں گے بھی، احادیث پڑھ کے بھی سنائیں گے 2-3 دفعہ، اور پھر اس کی ترجمہ اور اس کی تشریح بھی بیان کریں گے۔ تو آپ جو ہے احادیث کے الفاظ پر غور و فکر کر کے اچھے طریقے سے ان کو یاد کر لیجئے گا۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ صرف تعارفی ویڈیو تھی، جو جس میں بتایا گیا ہے
کہ 40 احادیث کا یہ کورس ہے، اور اسی ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جو ہے اسی میں مفتی صاحب جو ہے وہ اپنی الحمدللہ پہلی حدیث شروع کریں گے، اور اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ عز و جل ہم 40 احادیث کے اس کورس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے یہ کورس لازمی کریں، اور ان احادیث کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانی ہے، اور خود بھی کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کی وجہ سے 2 4 5 بندے سیکھ جائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بن جائے۔ اللہ عز و جل آپ کی، ہماری، ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک مفتی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کا سایہ اللہ عز و جل ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے کہ جب علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم ہوگا اور وہ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے تاکہ ہم کسی جگہ پہ غلطی نہ کریں، تو اس لیے علماء کی عزت بھی کیا کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آگے آپ کو جو ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب علم کسے کہا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے آسان لفظوں میں، کہ وہ علم جس کے ذریعے انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پہچانے اور دنیا میں رہنے کے اصول و ضوابط کو سیکھے، وہ علم جس کے ذریعے انسان اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور ان کے مقصد کو پہچانے، وہ علم جس کے ذریعے انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچانے، اس کی شان اور عظمت کو پہچانے اور خود بندگی اس کی اختیار کرے، اس کو علم کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کا علم جس کے ذریعے انسان کو یہ ساری معرفت ملتی ہے کہ رب کون ہے، آخری نبی کون ہے، دیگر انبیاء کون ہیں، فرشتے کون ہیں، جنت جہنم کیا ہے، دنیا میں کس طرح رہنا ہے، قبر کو کس طرح سنوارنا ہے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اب یہ علم حاصل کرنا کہ کم از کم انسان کو اتنا معلوم ہو جائے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مجھ پر فرائض کیا ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سیکھے۔ اور علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو خیر و فلاح کی تعلیم دیتا ہے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے کہ خود رب تعالی، اس کے فرشتے، آسمان والے بھی زمین والے بھی، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے اندر اس کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں۔ اگر انسان کو سمجھنا ہو تو حدیث مبارکہ کافی ہے کہ اللہ اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، فرشتے دعائیں اس کے لیے کر رہے ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، مچھلیاں سمندر کے اندر اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ کون سی دعا؟ رحمت کی دعا اس کے لیے کر رہی ہیں۔ پھر اس علم کو حاصل کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے انسان کو اتنی فضیلت حاصل ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ 3 طرح کے اعمال جو ہے ان کا ثواب اس کو جاری رہتا ہے۔ اس میں سے کیا فرمایا؟ او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کتابی صورت میں چلا گیا چھوڑ کر، یا کسی کو پڑھا کر چلا گیا، جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، نسل در نسل چلتے رہیں گے، تو اس کا ثواب جو پہلے پڑھانے والا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ کیسا خوبصورت جو ہے یہ علم ہے، اور کیسے اس کے فضائل ہیں کہ انسان چلا گیا لیکن اس کا فائدہ اس کو دنیا میں جو ہے، قبر میں جو ہے اس کو پہنچ رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ علم کی طلب کے لیے نکلنے والا جب تک واپس نہ لوٹے
وہ اللہ کے راستے میں ہوگا، اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ تو دیکھ لیں کتنی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت فرما دے تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے۔ اب سرخ اونٹ اس وقت جو ہے عرب میں بہت قیمتی شمار ہوتے تھے اور بہت ان کی حیثیت تھی۔ آج کل کے دور میں سمجھ لیں کہ انتہائی قیمتی گاڑیاں، یعنی ایک شخص اگر تمہارے ذریعے ہدایت پر آ جائے، اللہ اس کو ہدایت دے دیں، ذریعہ تم بن جاؤ، تو تمہارے لیے 100 قیمتی گاڑیوں سے وہ بہتر ہے۔ اب انسان کسی کو کیسے بتائے گا ہدایت کا راستہ جب اس کے پاس علم ہوگا؟ علم نہیں ہوگا تو وہ کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اس لیے علم کو حاصل کریں اس نیت سے کہ میں لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا، وہ ہدایت پر آئیں گے، دین مستقیم پر آئیں گے تو میرے لیے فائدہ ہوگا۔ کہ اتنا فائدہ کہ انسان سوچے، غور کرے کہ ایک شخص ہدایت پر آ جائے تو 100 آپ سمجھیں آج کل کی مرسڈیز یا پراڈو سمجھیں، ان سے جو ہے بہتر ہے انسان کے لیے کہ ایک شخص جو ہدایت پر آ جائے۔ اور قرآن مقدس میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے یعنی علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، یعنی کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کی اپنی شان ہے، اپنا مرتبہ ہے، اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی جو ہے ان کو اللہ اپنی شان کے مطابق جو ہے عظمت اور بلندیاں انہیں عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہمیں خود بھی قرآن سیکھنا چاہیے، حدیث کے علم سیکھنا چاہیے، اچھے انداز سے سیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ جہاں ہم انہیں دنیا سکھا رہے ہیں اچھی باتیں سکھائیں، دنیا بھی ضرورت ہے، لیکن دین بھی آنا چاہیے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، انگلش فر بولتے ہیں، کمپیوٹر جانتے ہیں، موبائل جانتے ہیں، اچھی بات ہے، انکار نہیں ہے، لیکن جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا، جو دنیا کی ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑ گئے، تو اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی خود بھی کوشش کریں۔ آج کل بہت سارے مواقع میسر ہیں، دین کا علم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو بھی دین کے علم پر لائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔